میری جو ہے سابق کولیگ ہیں شفا یوسف زئی، وہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب سے کچھ تو حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر ان کے پاس گئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جمہوری رویے میں ڈائلاگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، لیکن جب آپ مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کو مذاکرات کے لیے مینڈیٹ لے کر بیٹھنا ہوتا ہے. آپ روز کہیں جی ہم اڈیالہ جائیں گے نہیں تو مذاکرات کے لیے ہم نہیں آ رہے، ہم نے بانی سے یہ پوچھنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے. تو جو لوگ مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں وہ ان پر اگر اعتماد نہیں ہے تو پھر ان کو بٹھانا نہیں چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چاہیے یہ تھا کہ فائنل جو کال تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے پاس جو فائنل کال کا بھی وہ جو سڑکوں کو گرم کرنے والا جو کارڈ ہوتا ہے وہ ایگزاسٹ کر چکی ہے. ابھی دوبارہ یعنی گدڑ بھبکیاں نظر آتی ہیں، بڑی ہلکے ان کے بیانات نظر آتے ہیں. کبھی کہتے ہیں پرائم منسٹر کے اور اسپیکر کے خلاف جو ہے ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جب ہم تحریک کا نام لیتے ہیں تو ہم حکومت مذاکرات کے لیے تیار ہو جاتی ہے. دیکھیں آپ ہی اپنے ورکرز کو چھوڑ کر یہاں سے بھاگتے ہیں، بلکہ بھاگتے کیوں، آپ بھاگ بھی نہیں پا رہے ہوتے. جو چند آپ کے جو ورکرز رہ جاتے ہیں وہ آپ کو بھاگنے تک نہیں دے رہے تھے. ٹھیک ہے، آپ کے وزیر اعلیٰ بھی جو ہے نا یہاں سے بھاگ نہیں پا رہا تھا، پھر نکلوایا اگلوں نے، پھر آپ وہاں سے نکلے، پھر جا کر آپ نے کہا پتہ نہیں کس طریقے سے پہنچ گئے. پھر آپ نے دیکھیں آپ اپنے گریبان جا کے کبھی کہتے ہیں کہ جی گولی کیوں چلائی، یہاں پر 100 بندہ مار دیا ہے، تو لاش تو چھپتی نہیں ہے. دیکھیں جھوٹ کے سہارے اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو اب عوام جو ہے نا وہ آپ کی حقیقت کو جان چکی ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات کیا تھی، پہلے کہا جاتا تھا کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے نا وہاں پر 99% پی ٹی آئی ہے جی، لیکن بات یہ تھی کہ بالکل پی ٹی آئی وہاں پر مقبول تھی، کیونکہ عمران خان صاحب کی باتیں تھیں کہ وہ کہتے تھے میں نیا پاکستان بناؤں گا، پاکستان کو دنیا کی عظیم ملک بناؤں گا، پاکستانی قوم جو ہے وہ خوددار بنے گی، IMF کے پاس نہیں جائے گی. وہ تمام باتیں وہ انہوں نے کی، لیکن جب دیکھا کہ جناب ملک اور جو ہے وہ نیچے چلا گیا. لیکن اب جو موجودہ جس کو یہ ہائیبریڈ سسٹم کہتے ہیں یہ ایک سکسیس سٹوری ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ ریمیٹنسز بھی جو ہے وہ تاریخی بھیج رہے ہیں، اور یہاں پر جو کنونشن سینٹر میں آتے ہیں بڑے بڑے لوگ اور وہ آگر بات کر کے جاتے ہیں، اور وہ بیسیکلی ان کا اعتماد موجودہ جو ہائیبریڈ سسٹم ہے اس کے اوپر ہے. اچھا مطلب چلے میں یہی میرا سوال ہی ایکچولی یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں یہ ہائیبریڈ سسٹم ہے، آپ بھی کہتے ہیں یہ ہائیبریڈ سسٹم ہے یا نہیں ہے، یا آپ اسے ہائیبریڈ سسٹم نہیں مانتے؟ دیکھیں جی میں یہ بات کہوں گا کہ جی یہ ہائیبریڈ سسٹم ہے، یہ نہ ڈکٹیٹرشپ ہے نہ یہ مکمل جمہوریت ہے. ٹھیک ہے مان لیا میں بات، لیکن کیا اس میں پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان جو زوال پذیر ہو رہا ہے؟ بڑا فیئر کوشچن ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ معاشی فرنٹ کے اوپر دیکھ لیں، بلومبرگ کی جو پروجیکشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پھر جو داخلی اور خارجی سلامتی ہوتی ہے جو سب سے اہم ہوتی ہے کسی ملک کے لیے، آپ سے 10 گنا بڑا ملک جو ہے جس کے پاس جو ہے وہ دفاعی بجٹ بھی 10 گنا بڑا ہے، جس کے پاس اکوپمنٹ رافیل ٹائپ کے جو ہے وہ جہاز تھے، تو پھر ہم نے جو کام کرنے کے لیے اپنی افواج کو رکھا تھا کیا نہیں کیا؟ اس کے بعد بھی ایڈیشنلی اگر وہ منرلز کے لیے کام کا SIFC میں کام کر رہے ہیں، SIFC کا 1 روپیہ بھی فوج کے پاس نہیں جانا. ٹھیک، فوج کے پاس وہی بجٹ ہے جو وفاقی حکومت منظوری دے گی. پھر اس کے باوجود اگر وہ کام کر رہے ہیں تو اس میں اگر سکسیس سٹوری ہے تو اس میں کون سی برائی ہے؟ اچھا ایک لاسٹ نہیں تو حسن صاحب اگر یہ اس میں کوئی برائی نہیں تھی، حسن بھائی اگر اس میں کوئی برائی نہیں تھی تو جب خان صاحب کے دور میں ہائیبریڈ نظام تھا تو اس وقت کیوں تنقید کی جاتی تھی کہ جناب یہ ہائیبریڈ نظام بنا دیا، یہ نہیں چل سکتا، اس طرح نہیں ہوگا؟ آپ کی آئین کی کتاب جو ہے وہ اس ہائیبریڈ نظام کو نہیں سپورٹ کرتی، یا تو پھر آئین میں بھی تبدیلی لے آئی ہے، کہہ دیجئے کہ اس ملک میں جمہوری نظام نہیں چلے گا، ہائیبریڈ نظام چلے گا. یہی نون لیگ اس وقت بیٹھ کے تنقید کرتی تھی. تھوڑا سا فرق ہے. فرق یہ تھا کہ اس ٹائم وہ کہتے تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور وہی کام جو ہے نا وہ کرتے تھے جناب ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب. ابھی فرق یہ ہے، مطلب 2 سال تک کیا، اس کے بعد وہ اس نے جو ہے نا اس چیز سے ہٹ گئے. یہاں پر پرائم منسٹر کہتے ہیں جناب آپ یہ کریں اور وہ کرتے ہیں. یہ بڑا فرق ہے. ابھی جو فیلڈ مارشل گئے ہیں وہ پرائم منسٹر ساتھ لے کر گئے ہیں ان کو. اور اوبویسلی ناؤ ہی ریپریزینٹس نیشن آف پاکستان. جو فیلڈ مارشل ہوتا ہے وہ جو قوم ہوتی ہے اس کے ماتھے کا جھومر ہوتا ہے. تو ہمارا ایک وکٹوریس جس نے ایک مارکا جیتا ہوا فیلڈ مارشل ہے، اس کو پرائم منسٹر لے کے جا رہے ہیں، لیکن وہ پرائم منسٹر کے پیچھے ہے، پرائم منسٹر سے آگے نہیں ہے.